السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، قصص الانبیاء کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج بات ہوگی جنگ بدر کی بارش۔ جی ہاں ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے کہ جنگ بدر میں نصرت الہی نے بارش کی صورت میں جو تجلی فرمائی، جس سے میدان جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ واقعہ یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 313 صحابہ کرام کی جماعت کو ہمراہ لے کر مقام بدر میں تشریف لے گئے، اور بدر کے قریب پہنچ کر مدینے کی جانب والے رخ عدوۃ الدنیا پر خیمہ زن ہو گئے، اور مشرکین آگے بڑھے تو بدر پہنچ کر مدینہ سے دور مکے کی جانب والے عدوۃ القصویٰ پر اترے، اور محاذ جنگ کا نقشہ اس طرح بنا کہ مشرکین اور مسلمان بالکل آمنے سامنے تھے، مگر مسلمانوں کا محاذ جنگ اس قدر ریتیلا تھا اور انسانوں اور گھوڑوں دونوں کے قدم ریت میں دھسے جا رہے تھے۔ وہاں چلنا پھرنا دشوار تھا، اور مشرکین کا محاذ جنگ بالکل ہموار اور پختہ فرش کی طرح تھا۔ غرض دشمن تعداد میں 3 گنا سے زیادہ، سامان جنگ سے پوری طرح مکمل، رسل و رسائل میں ہر طرح مطمئن تھے۔ پھر مزید برآں کہ ان کا محاذ جنگ بھی اپنے محل وقوع کے لحاظ سے نہایت عمدہ تھا۔ ان سہولتوں کے علاوہ پانی کے سب کنویں بھی دشمنوں ہی کے قبضے میں تھے، اس لیے مسلمانوں کو پانی کی بے حد تکلیف تھی۔ خود پینے کے لیے کہاں سے پانی لائیں، جانوروں کو کیسے سیراب کریں، وضو اور غسل کی کیا صورت ہو۔ غرض صحابہ کرام انتہائی فکر مند اور پریشان تھے۔ اس موقع پر شیطان نے مسلمانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال دیا کہ اے مسلمانوں، تم گمان کرتے ہو کہ تم حق پر ہو، اور تم میں اللہ عز و جل کا رسول بھی موجود ہے، اور تم اللہ والے ہو۔ حال یہ ہے کہ مشرکین پانی پر قابض ہیں، اور تم بغیر وضو اور غسل کے نمازیں پڑھتے ہو، اور تم اور تمہارے جانور پیاس سے بے-تاب ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر ناگہاں نصرت آسمانی نے اس طرح جلوہ سامانی فرمائی کہ زوردار بارش ہو گئی، جس نے مسلمانوں کے لیے ریتیلی زمین کو جما کر پختہ فرش کی طرح ہموار بنا دیا، اور نشیب کی وجہ سے حوض نما گڑھوں میں پانی کا ذخیرہ مہیا کر دیا، اور دشمنوں کی زمین کو کیچڑ والی دلدل بنا دیا، جس پر کافروں کو چلنا پھرنا دشوار ہو گیا۔ مسلمان ان پانی کے ذخیروں کی وجہ سے کنووں سے بے نیاز ہو گئے، اور مسلمانوں کے دلوں سے شیطانی وسوسہ دور ہو گیا، اور لوگ مطمئن ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس عجیب و غریب بارش کی منظر کشی ان الفاظ میں فرمائی: وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ ترجمہ کنز ایمان: اور آسمان سے تم پر پانی اتارا کہ تمہیں اس سے ستھرا کر دے، اور شیطان کی ناپاکی تم سے دور فرما دے، اور تمہارے دلوں کو ڈھارس بندھائے، اور اس سے تمہارے قدم جما دے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بدر میں اس ناگہانی بارش کے 4 فائدے بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، جو بے وضو اور بے غسل ہوں وہ وضو اور غسل کر کے پاک و صاف اور ستھرے ہو جائیں۔ نمبر 2، مسلمانوں کے دلوں سے شیطانی وسوسہ دور ہو جائے۔ نمبر 3، مسلمانوں کے دلوں کو ڈھارس مل جائے کہ ہم حق پر ہیں، اور اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد فرمائے گا۔ اور نمبر 4، کہ محاذ جنگ کی ریتیلی زمین اس قابل ہو جائے کہ اس پر قدم جم سکیں۔ الغرض جنگ بدر کی یہ بارش مسلمانوں کے لیے باران رحمت اور کفار کے لیے سامان زحمت بن گئی۔ درس ہدایت: جنگ بدر میں مسلمانوں کو جن مشکل حالات کا سامنا تھا، ظاہر ہے کہ عقل انسانی عالم اسباب پر نظر کرتے ہوئے اس کے سوا اور کیا فیصلہ کر سکتی تھی کہ وہ اس جنگ کو ٹال دیں، مگر صادق الایمان مسلمانوں نے اپنے رسول کی مرضی پا کر ہر قسم کی بے سر و سامانی کے باوجود حق و باطل کی مارکہ آرائی کے لیے والہانہ اور فدا کارانہ جذبات کے ساتھ خود کو پیش کر دیا۔ نہایت ثابت قدمی اور اولو العزمی کے ساتھ میدان جنگ میں کود پڑے تو اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کی
کس کس طرح امداد و نصرت فرمائی، اس پر ایک نظر ڈال کر خداوند قدوس کے فضل عظیم کی جلوہ سامانیوں کا نظارہ کیجئے اور یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں کس کس طرح مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ نمبر 1، مسلمانوں کی نگاہ میں دشمنوں کی تعداد اصل تعداد سے کم نظر آئی تاکہ مسلمان مرعوب نہ ہوں اور مشرکین کی نظروں میں مسلمان مٹھی بھر نظر آئیں تاکہ وہ جنگ سے جی نہ چرائیں اور حق و باطل کی جنگ ٹل نہ جائے۔ نمبر 2، اور ایک وقت میں مسلمان مشرکین کی نظر میں دگنے نظر آئے تاکہ مشرکین مسلمانوں سے شکست کھا جائیں۔ نمبر 3، پہلے مسلمانوں کی مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیجے گئے، پھر فرشتوں کی تعداد بڑھا کر 3000 کر دی گئی، پھر فرشتوں کی تعداد 5000 ہو گئی۔ سورہ آل عمران۔ نمبر 4، مسلمانوں پر عین مارکے کے وقت تھوڑی دیر کے لیے غنودگی اور نیند طاری کر دی گئی، جس کے چند منٹ بعد ان کی بیداری نے ان میں ایک نئی تازگی اور نئی روح پیدا کر دی۔ نمبر 5، آسمان سے پانی برسا کر مسلمانوں کے لیے ریتیلی زمین کو پختہ زمین کی طرح بنا دیا اور مشرکین کے محاذ جنگ کی زمین کو کیچڑ اور پھسلن والی دلدل بنا دیا۔ نمبر 6، نتیجہ جنگ یہ ہوا کہ ذرا دیر میں مشرکین کے بڑے بڑے نامی گرامی اور پہلوان اور جنگجو شہ سوار مارے گئے، چنانچہ 70 مشرکین قتل ہوئے اور 70 گرفتار ہو کر قیدی بنائے گئے اور مشرکین کا لشکر اپنا سارا سامان چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگ نکلا اور یہ سارا سامان مسلمانوں کو مال غنیمت میں مل گیا۔ مسلمان اگرچہ خداوند قدوس کی مذکورہ بالا امداد اور اس کے فضل سے فتح یاب ہوئے، تاہم اس جنگ میں 14 مجاہدین اسلام نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ یہ واقعہ بس متنبع کر رہا ہے کہ اگر مسلمان خدا پر بھروسہ کر کے حق و باطل کی جنگ میں ثابت قدمی اور پامردی کے ساتھ ڈٹے رہیں تو تعداد کی کمی اور بے سر و سامانی کے باوجود ضرور خدا کی مدد اتر پڑے گی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی۔ یہ رب العزت کے فضل و کرم کا وہ دستور ہے کہ جس میں انشاءاللہ عز و جل قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، بس شرط یہ ہے کہ مسلمان نہ بدل جائیں اور ان کے اسلامی خصائل و کردار میں کوئی تبدیلی نہ ہو، ورنہ خدا کا دستور تو نہ بدلا ہے نہ ہی بدلے گا، اس کا وعدہ ہے۔ ترجمہ یعنی ہرگز ہرگز خدا کے دستور میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ واللہ تعالی عالم وما علینا الا البلاغ۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔